بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جس سے اکثر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کے بارے میں بیجا تنقید کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں، دفتری کاروبار میں، بزنس کے معاملات میں اور گھریلو معاملات میں جب ہم بیجا تنقید شروع کر دیتے ہیں، کسی کے کام میں نقص نکالنا شروع کرتے ہیں تو بلا وجہ ہماری رنجش اس شخص سے بڑھ جاتی ہے اور اس سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب، جب میں چھوٹا تھا تو ہمارا اسکول انگریزی کی تربیت دیتا تھا، تو مجھے انگریزی زبان بہت پسند تھی، تو میں جب کبھی باہر انگریزی بولتا تو وہ صاحب ہمیشہ مجھ پر تنقید کرتے کہ تم انگریزی کیوں بولتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے آج تک وہ شخص جن کا نام شیر محمد تھا یاد ہے کہ وہ اس بات کو بہت برا مناتے تھے، تو ان کا نام مجھے اس نسبت سے یاد ہے کہ یہ مجھ پر بلا جواز تنقید کرتے تھے۔ آدمی کو زندگی میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور سنجیدہ آدمی کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے، کبھی کسی پر بلا جواز وہ ان کے کام میں کیڑے نہیں نکالتے، ان کی برائیاں تلاش نہیں کرتے، ان کا تمسخر نہیں اڑاتے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس کام سے اوائڈ کرنا چاہیے، کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کام ہم اپنی نیت کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ دوسرا آدمی ہم پر تنقید کرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ قبل اس سے کہ وہ ہم پر تنقید کریں، ہم اپنے معاملات کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں تاکہ وہ تنقید جو ہے ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لوگ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، لوگوں کی رائے سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ ہر آدمی کا اپنا کام ہے، لیکن اپنے طور پر ہر شخص کو بہتر کام کرنا چاہیے تاکہ کسی کو تنقید کا موقع نہ دیا جائے۔ نکتہ چینی کی اصل وجہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کوئی اچیومنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بلا وجہ لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ اس کام کو کرنے سے مایوس ہو جائے اور وہ کام نہ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا موٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہو، ہم تنقید کو فیس کریں اور تنقید سے پازیٹو پہلو جو ہے اس پر آئیں، اور پازیٹو جو ہے معاملات دیکھیں اور تنقید کو اچھے معنوں میں لیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جب نوکرانیاں کھانا خراب پکاتی ہیں یا ٹیسٹی نہیں ہوتا یا ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے، تو میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ آج کھانا جو ہے وہ آپ کا ٹھیک نہیں پکا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آج کھانا جو ہے بہت لذیذ ہے، تو جو کل کھانا پکا تھا وہ بہتر تھا، آج لذیذ تو ہے لیکن اس معیار کا نہیں ہے جو گزشتہ روز پکا تھا، لہٰذا اب جب کل آپ کوشش کریں تو کھانا اس سے بھی آج سے بھی اچھا ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی کو برے لفظوں میں یہ کہیں کہ بھئی کھانا ٹھیک نہیں پکا، اور اسے ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو اس کے نتیجے میں وہ اور کھانا خراب بنائے گی۔ اگر اس کی آج تعریف کریں گے
تو کل اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بہترین کھانا تیار کریں۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو امپروومنٹ کی طرف رکھنا چاہیے، تاکہ تنقید جو کرنے سے آدمی لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے، ڈسکریج ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ معاملات جیسے بھی چل رہے ہیں چلتے جائیں۔ اگر ہم ان کو انکریج کریں گے تو وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کام آج کیا ہے کل اس سے زیادہ بہتر کام کیا جائے۔ ہمیں کسی کی بات کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمارے دوستوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کی باتوں سے خوش ہو رہے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھی باتیں کریں گے۔ ہمیں ہر دوست کے بارے میں پازیٹیو اوپینین رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے دشمنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کی تنقید کی وجہ سے، ان کی نکتہ چینی کی وجہ سے کس قدر پریشان ہیں، تو وہ گھی کے چراغ جلانا شروع کر دیں، وہ خوش ہوں۔ ہمیں اپنے مخالف لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہم پر تنقید کریں، بلکہ تمام معاملات کو ہم خود دیکھیں اور خود بہتری کے اس میں سے معاملات تلاش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہتری کی طرف آئیں، تنقید جو ہے وہ خود پر کریں اور اس سے اچھائی کی طرف ہم راغب ہوں۔ لوگوں کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر شخص کو بہترین سوچ رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بلا جواز تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین، بہت شکریہ۔